اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دوستوں کے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ ہوتا ہے مجھ سے، تو اکثر میری بہنیں میرے بھائی جو دنیا بھر سے رابطہ کرتے ہیں، چونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ رزق کے مسائل کے شکار ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ اور کوئی ایسا عمل ہمیں ملے کہ ہم اسے پابندی سے کریں، ہمارے مسائل بھی حل ہوں، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اور اب بچیوں کے لیے جہیز کا سامان جو ہے اس کے لیے بھی پیسے نہیں، اور گھر بھی جو چھوٹا سا ہے اور گاڑی بھی نہیں، اور دل چاہتا ہے کہ اپنی گاڑی ہو، اور چھوٹے بچوں کو صبح اپنی گاڑی میں اسکول لے کر جائیں، پھر واپس لے کر آئیں، اور اپنا ہی گھر ہو، اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ خوشی زندگی گزرے۔ تو ایسا کوئی وظیفہ ہمیں بتا دیں۔ تو جو بھائی بہنیں دیکھ رہے ہیں، میں ان کو اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، سنیں، آپ علماء سے وظائف سیکھ رہے ہیں، الحمدللہ، جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں میں اسے اتنی پابندی سے کرتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے ثمرات جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ رب العزت چند دنوں میں آپ کو جو ہے آپ کے بند دروازے کھول دیں گے، وہ کاروبار کا ہو، وہ گھر کا ہو، وہ نوکری کا ہو، وہ روزگار کا ہو، وہ آپ پر قرضوں کا بوجھ ہو، اللہ رب العزت حل فرما دیں گے۔ تو عمل آپ نے پابندی سے کرنا ہے۔ عمل کون سا ہے؟ آپ نے روزانہ نماز عصر کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ کر آپ نے سورہ الحاقم التکاثر 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ آپ نے سورہ الحاقم التکاثر پڑھنا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسے آپ کے بند دروازے، بند تالے جو ہے وہ کھولتا ہے۔ لیکن اس کو روزانہ پڑھنا پڑے گا، روزانہ باوضو ہو کر، بے وضو نہیں، عصر کے بعد آپ نے باوضو ہو کر اسی کی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یقین مانیے جسے بھی میں نے یہ بتایا ہے، کیا وظیفہ ہے یار یہ! بس ہمیں اللہ کی نعمتوں سے حاصل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کون سی آیت جو ہے اس سے کیسے فائدہ جو ہے وہ اٹھایا جائے۔ یقین مانیے کہ صحابہ سے لے کر آج تک نیک لوگ جو ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے لیکن ان کی زندگی ایسے خوبصورت زندگی گزر رہی ہے، تو ان کی وجوہات جو ہے وہ یہ وظائف ہیں۔ تو آپ ان وظیفے کو پابندی سے کریں، اور انشاءاللہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ سب راستے جو ہے وہ آپ کے لیے کھلیں گے۔ تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، ہم تو صرف بتانے والے، ہم تو صرف جو ہے یعنی جو آپ کے پاس لانے والے ہیں، یہ کمال جو ہے وہ قرآن کا ہے۔ تو آپ اس ذہن کے ساتھ یہ وظیفہ کریں کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا، اور اللہ جو ہے وہ رب ہے، وہ خالق ہے۔ تو یہ کلام یہ کن کا کلام ہے؟ طاقت والی ذات کا کلام ہے۔ تو سوچیں کہ اللہ کی طاقت کتنی ہے، کن فیکون، ایک چیز کو کہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اس کے کلام میں بھی طاقت ہے کہ اللہ رب العزت اسے جو ہے نا اپنے مسائل، تمام مسائل حل کر لیں گے، لیکن آپ اسے تواتر سے پڑھیں، مسلسل پڑھیں، اور یقین کے ساتھ کریں، پھر تماشا دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسے آپ کو مالا مال